نمبر 61، ہیلا جوئی کرنا۔ ہیلا جوئی کرنا اس کا مطلب ہے کہ جس کام کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہو، انسان ہیلا کر کے اس کو اپنے لیے جائز کرے، مختلف ہیلوں کے ساتھ حرام کام کو حلال کر رہا ہے، ناجائز کو جائز کر رہا ہے، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الیہود حرمت علیہم الشحوم، اللہ کی لعنت و یہودیوں پر، اللہ نے ان پر حرام کی تھی چربی، فجملوہا فباعوہا، انہوں نے چربی کو پگھلا دیا اور پھر اس کو فروخت کر دیا۔ ان پر حرام تھا کہ چربی کو استعمال نہیں کرو، بنی اسرائیل پہ حرام تھا، اس شریعت میں حرام نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اس چربی کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد تیل بنا کر اس کو بیچنا شروع کر دیا۔ تو جب ان سے کہا گیا تمہیں تو منع کیا گیا تھا، کہا چربی منع کی تھی، چربی کو پگھلا کر تیل بنا کر بیچنا یہ منع نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنے لیے ہیلے بنائے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑی سخت سزا دی۔ جیسے جب انہیں روکا گیا تم ہفتے کے دن شکار نہ کرو، اب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی، ہفتے کے دن مچھلیاں بالکل اوپر آ جاتی اور پانی کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی۔ اب ان سے دیکھا نہ گیا کہ مچھلیاں بالکل تیر رہیں، تو انہوں نے بڑی نالی بنا دی، ساتھ حوض بنا دیا۔ تو اب وہ پانی سارا جب ادھر آ گیا، حوض بھر گیا، تو انہوں نے بند لگا کے اس کو بند کر دیا۔ پھر جب اگلا دن اتوار کا آیا تو اس میں جال ڈال کر انہوں نے مچھلیاں پکڑ لی۔ جب انہیں کہا گیا تمہیں منع کیا گیا تھا، انہوں نے کہا ہم نے تو اتوار کو شکار کیا، ہفتے کو تو نہیں کیا۔ حالانکہ جو نالی بنائی وہ ہفتے کے دن بنائی، اور جو پانی ادھر جمع کیا وہ ہفتے کے دن کیا، اور یہ شریعت نے انہیں منع کیا تھا۔ پھر اللہ نے سزا ان کو یہ دی کہ اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ جب یہ صبح اٹھے تو بعض کے چہرے بندر کی صورت میں تھے اور بعض کے چہرے خنزیر کی صورت میں تھے۔ اللہ نے اس ہیلے کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ نے اتنی سخت سزا دی ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے کرتے ہیں، مثلا بیوی پہ زکوٰۃ لازم ہے سونے کی، سال گزرنے لگتا ہے تو اپنے شوہر کو کہتی ہے میں نے تجھے دے دیا، اب وہ ہفتہ شوہر کے پاس ہوتا ہے، سال گزر گیا پھر شوہر بیوی کو دے دیتا ہے تاکہ زکوٰۃ لازم نہ ہو۔ اس طرح شوہر کے پاس مال ہوتا ہے، وہ ہیلا کر کے کسی دوسرے کے پاس رکھوا دیتا ہے کہ تم اپنے پاس رکھ دو، رمضان گزر گیا پھر واپس لے لیتا ہے کہ رمضان میں تو میرے پاس مال نہیں تھا، یہ سال گزرا میرے پاس نہیں تھا تو میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ خدا کو دھوکے دے رہا ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے دولت دی، جس نے دماغ دیا، جس نے صلاحیتیں اور استعدادیں دی، یہ اسی رب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر اللہ وہی عقل کی نعمت چھین لیتا ہے، پاگل اور دیوانہ بنا دیتا ہے، یا وہی دولت نصیب نہیں ہوتی، بیماری پریشانیوں مصائب میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے جو شخص اپنی پوری زکوٰۃ نکالتا ہے، پورا حساب کر کے نکالتا ہے، کبھی بھی اس کے مال کا نقصان نہیں ہوتا۔ اندازے سے نہیں نکالو، حساب کر کے نکالو، پوری زکوٰۃ نکالو، پورا حساب کر کے نکالو، کبھی بھی اللہ آپ کے مال کو نقصان نہیں دے گا۔ مسلمان نہیں، کافر بھی اگر اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا ہے، اس کا عقیدہ اس بارے میں ٹھیک ہوتا ہے، بسا اوقات اللہ کافر کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں واقعہ لکھا، فرمایا سہارنپور کے اندر غیر مسلم انگریزوں کی زمینیں تھیں، مکانات تھے، تو وہ لوگ وہاں گرمی کے موسم میں آ کے رہتے تھے، موسم اچھا ہوتا، وقت گزارتے، پھر وہ لوگ چلے جاتے، اپنے مکانات میں وہ لوگ مسلمان چوکیداروں کو رکھ دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ غیر مسلم ہندو تھا، اس کا مکان تھا، اس نے مسلمان چوکیدار رکھا ہوا تھا، تو وہ کلکتہ چلا گیا۔ تو ایک دفعہ قریب کے اندر مکانات میں آگ لگ گئی، تو آگ لگی، دائیں طرف سے لگتی ہوئی جا رہی تھی، آگ بڑھتی جا رہی تھی، تو اس نے جلدی سے اپنی سواری بک کروائی اور وہاں پہنچا، اس کو جا کر اطلاع دی کہ بھئی آگ لگی ہوئی ہے، ارد گرد کا علاقہ جل گیا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کا مکان بھی جل جائے، آپ جلدی آؤ، اسباب پیدا کرو، پانی کا انتظام کرو۔ اس نے توجہ نہیں کی، پھر اس نے کہا توجہ نہیں کی، وہ ہندو لکھتا رہا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا حضرت آپ کی جائیداد جل جائے گی، مکان جل جائے گا، سامان جل جائے گا، اس نے اوپر دیکھا اور کہا میں نے مسلمان علماء سے سنا ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، میں نے پوری زکوٰۃ دی ہے اس لیے میرے مال کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ مسلمان کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا، ہے مسلمان نہیں لیکن اس عمل
پر ایسا عمل کرتا ہے. کہتے جب میں واپس آیا تو وہی ہوا، ارد گرد کے جو مکانات تھے وہ جل گئے، بعض مسلمانوں کے مکان تھے وہ جل گئے، اس ہندو کا مکان بالکل صحیح سالم تھا. جو اگر غیر مسلم بھی شریعت کے کسی حکم پر 100% عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں بس اوقات اس کا بھی بدلہ دیتا ہے. اللہ تو سب کا رب ہے نا، وہ مسلمان کا بھی رب ہے، کافر کا بھی رب ہے، وہ سب کا رب ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے. تو رب العالمین کے جو حکم کو صحیح طور پہ ادا کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا. تو بہرحال اس شخص پہ لعنت ہے جو ہیلے کر کے شریعت کے حکم کو چھوڑنا چاہتا ہے، حکم سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے. نمبر 62، گانا سننا اور موسیقی سننا. تو یہ وہ گناہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ اس پر لعنت ہو جو شخص گانا گائے، گانا سنے اور موسیقی سنے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوتانی ملعونانی، صوت مزمار عند نعمت و صوت رنت عند مصیبت. دو آوازیں ایسی ہیں کہ ان پر لعنت ہے. ایک آواز خوشی کے موقع پر موسیقی اور باجے کی آواز، اور ایک آواز غم کے موقع پر چیخنے اور چلانے کی آواز. یعنی خوشی کے موقع پر موسیقی اختیار کرنا اس پر بھی لعنت، غم کے موقع پر چیخنا چلانا آہو بکا کرنا اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو دین نے حکم دیا خوشی ہے تب بھی انسان اعتدال میں رہے، غم ہے تب بھی انسان صبر کرے. تو اللہ خوشی دے شکر کرے، یا اللہ تو نے مجھے خوشی عطا کی. غم آ جا صبر کرے. تو مسلمان کو ہر وقت اجر ملتا ہے، شکر پر بھی اجر، صبر پر بھی اجر. اور جو لوگ شادیوں کے موقع پر موسیقی اختیار کرتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی. آپ معاشرے میں دیکھ لینا، جس شادی کی بنیاد اللہ کی نافرمانی پر ہوگی، جس شادی میں گانا بجانا ہوگا، موسیقی ہوگی، بے حیائی ہوگی، فحاشی ہوگی، نام و نمود ہوگا، دکھلاوا ریاکاری ہوگی، وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی. چند مہینے چند سال ہوگی نوبت طلاق تک آ جائے گی. بہو کو لے آئیں گے لیکن سکون نہیں ملے گا، ساس بہو کا جھگڑا رہے گا، یا اسی بہو اور اس کے شوہر کا جھگڑا ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، نیک صالح اولاد نہیں ہوگی تو نافرمان ہوگی، تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں گی. آنے والی بہو سے وہی گھر جو جنت تھا وہ جہنم کا منظر پیش کرے گا. تو اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے؟ اللہ کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی گھر میں اطمینان پا سکتا ہے؟ انسان بھی کیسا نادان ہے، کہتے ہیں میری خوشی ہے. تو وہ خوشی کون سی خوشی جس میں تو نے اپنے خدا کو ناراض کر دیا؟ آج کہتے ہیں نا شادی کا موقع ہے، سب کو راضی کرتے ہیں، فلاں میرا چچا زاد ہے اس کے گھر بھی جائیں گے، تو بھی شادی میں آنا، فلاں خالہ زاد، ماموں زاد، تایا زاد، سب کو راضی کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا. مخلوق کو راضی کیا، خدا کو ناراض کر دیا. اس لیے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ بھی راضی نہیں ہوتے. کھانا کھا کر آتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں، کھانے میں یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، عیب گننا شروع کر دیں گے. آپ نے سب کچھ کیا ہوگا پھر بھی رسوائی ہوگی. تو جب انسان اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ عیوب پہ پردہ ڈال کر اس کو عزت دے دیتا ہے. جب وہ اللہ کو ناراض کر کے کام کرتا ہے اللہ اس کے عیوب کو کھول دیتا ہے. وہ تو ستار ہے، پردہ بھی ڈالتا ہے، اور جب ناراض کرو وہ پردہ ہٹا بھی دیتا ہے. پھر انسان کے عیوب اور خامیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے وہ لعنتی ہے. آپ نے فرمایا جو خوشی کا موقع ہو اور موسیقی اختیار کرے گانا بجائے. اس لیے بہرحال اس گناہ سے بچنا چاہیے. مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. ایک شخص تھا سعودیہ میں سارا عرصہ کام کیا، جب واپس آیا دولت بہت زیادہ تھی. اب اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا. اس نے اپنی بیٹی کی حالانکہ شادی کروائی، اپنی بیوی کے جو بھائی تھا اس کے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح ہوا. تو اپنی بیٹی اور ان کا جب نکاح ہوا، محبت کی شادی تھی، اس نے لاہور کے ایک مہنگے ہوٹل کو بک کروایا. مختلف قسم کے اس نے کھانے رکھے، لیکن اس میں فحاشی بہت زیادہ تھی، بے حیائی تھی. اور عورتوں کو بلایا، ناچ گانے کی محفل چلی، نیم برہنہ لباس تھا، ساری رات موسیقی چلتی رہی. اور جب وہ لڑکا لڑکی اندر داخل ہوئے، نیم برہنہ لباس پہنایا، گانا بجتا رہا، شراب کی محفل چلی. چند مہینے گزرے تھے، 1 سے 1.5 مہینہ. تو ڈاکٹر عبدالغنی فاروق لکھتے ہیں اس شخص کے پاس کہا ملاقات ہوئی، دیکھا تو بہت پریشان تھا. پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا وہی جو میری بیٹی تھی جس کا میں نے نکاح کروایا تھا،
اسی بیٹی کو میرے داماد نے طلاق دے دی۔ کہا بھئی کیوں طلاق دے دی؟ کہا بس اس نے کہا مجھے اچھی نہیں لگتی، 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی۔ کہا بیٹی اب گھر میں ہے، کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا۔ تو لاکھوں روپے اس نے لگائے، اللہ کو ناراض کیا، تو وہی شوہر تھا، اس کے دل میں بیوی کی نفرت آ گئی۔ تو دلوں میں محبت تو اللہ ڈالتا ہے، محبت انسان نہیں ڈال سکتا، محبت رب ڈالتا ہے۔ تو جب رب ناراض ہوتا ہے دلوں میں نفرتیں ڈال دیتا ہے، جب رب راضی ہوتا ہے میاں بیوی کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ راضی ہوگا نا، آپ ان کو پیاز اور چٹنی بھی کھلائیں تو اولاد بیوی بچے مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے، اور جب اللہ کو ناراض کیا ہوگا سونے کا نوالا چاندی کی چمچ میں کھلائیں گے، پھر بھی بیوی بچے نافرمان ہو جائیں گے۔ تو بہرحال دین نے یہ حکم دیا خوشی کے موقع پر انسان اپنے آپ کو موسیقی سے بچائے۔ یہی مسجد کے ایک ہمارے نمازی واقعہ سنا رہے تھے رحیم یار خان کا، کہا وہاں ایک شخص کے بیٹے کی شادی تھی، تو وہ اپنی بندوق کے آگے 500 روپے کا نوٹ، کبھی 1000 روپے کا نوٹ رکھتا گولی مارتا، پھر 1000 کا نوٹ رکھتا گولی، پھر وہ نوٹ پھینکتا، 500 کا نوٹ 100 کا نوٹ رکھتا۔ تو یہ اپنی کھیتوں میں کھڑا ہوا تھا، قریب میں کنواں تھا، یعنی اتنی زیادہ اس نے اپنی دولت کو ضائع کیا، فضول خرچی میں لگایا۔ پھر عورتوں کو بلایا، ناچ گانے کی محفل چلی، 3 سے 4 ہفتے گزرے تھے۔ یہی بیٹا جس کی شادی میں اس نے لاکھوں روپے لوٹایا، وہی بیٹا پاگل ہو گیا، عقل کی نعمت اللہ نے لے لی، اسی جگہ پر کنویں کے قریب آیا، چھلانگ لگائی، کنویں میں گرا، سر نیچے ایک ساتھ لگا، وہیں کنویں میں گر کے مر گیا۔ تو جس جگہ اس نے گناہ کیا تھا اللہ نے اسی جگہ اس کے بیٹے کو وہ سزا دے دی۔ اس لیے بہرحال اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی ذات بہت طاقتور ہے، انسان بڑا کمزور ہے۔ اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، بندے سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، تو پھر وہ اپنے رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ تو اس لیے آپ نے فرمایا اس پر لعنت ہوگی جو خوشی میں اللہ کو ناراض کرے، تو اس پہ بھی لعنت ہے جو غم کے موقع پر آہو بکا کرے۔ نمبر 63، مسلمانوں کے عہد و پیمان کو توڑنا۔ اگر ایک مسلمان دوسرے کو عہد دے، اس کے ساتھ وعدہ کرے، دوسرا اس کے وعدے کو توڑے تو اس پر لعنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کافروں سے لڑائی ہو رہی ہے اور کوئی آدمی امن لیتا ہے کہ مجھے امن دے دو، میں لڑنا نہیں چاہتا، غیر مسلم میں ہتھیار ڈال دیے اور وہ چاہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے امن میں آ جاؤں اور میں قریب آ کر ان کو دیکھوں، پھر اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے، تو اب وہ امن کے لیے آیا، اب ایک شخص نے اس کو امن دیا، دینے کے بعد پھر اس کو قتل کر دیا، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب تم نے اس کو امن دے دیا، اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، امن میں آ گیا، تو اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذمۃ المسلمین واحدۃ، مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، فمن اخفر مسلما فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو شخص کسی مسلمان کے ذمے کو توڑے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، لا يقبل منہ صرف ولا عدل، اللہ اس کی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 64، جانور کے منہ پر داغ لگانا۔ جانور کے منہ پر داغ لگانا، اس کا مطلب یہ ہے کوئی انسان اگر جانور کے منہ پر لوہے کو گرم کر کے داغ لگاتا ہے، پیٹ پر داغ لگاتا ہے، تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے داغ نشانی کے لیے لگاتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ کسی بھی اور طریقے سے جانور پر کوئی علامت لگائی جا سکتی ہے، اس کے گلے میں کوئی رسی ڈال کر، گلے کے اندر کوئی ایسا ہار ڈال کر نشانی کے طور پہ پاؤں میں ڈال دیا جائے، لیکن آگ سے جلانا جائز نہیں۔ اگر کوئی کرے گا تو حدیث میں اس کے لیے بڑی لعنت آئی۔ آگ سے عذاب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ دے سکتا ہے، بندے کو دینے کا اختیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، مر علیہ حمار وقد وسم فی وجہہ، تو ایک گدھا تھا اور اس کے چہرے کو کسی نے داغا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، لعن اللہ الذی وسمہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جس نے اس کو داغ دیا۔ تو معلوم ہوا جانور کو لوہا گرم کر کے داغنا، جلانا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ نمبر 65، جانور کو باندھ کر نشانہ ٹھیک کرنا۔ کوئی جانور کو باندھے اور نشانہ ٹھیک کرے کہ اس کی آنکھ میں مارو، نشانہ لگتا ہے یا نہیں، اس کے سر میں مارو، پاؤں پہ مارو، تو اگر وہ اپنے نشانے اس پر ٹھیک کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
من فعل هذا لعنه اللہ، من فعل هذا لعنه اللہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، اس پر اللہ کی لعنت ہے جو کسی ذی روح چیز کو باندھ لے اور اس پر اپنے نشانے ٹھیک کرے۔ تو اس لیے شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ دین نے تو یہاں تک حکم دیا کہ انسان جانور بھی ذبح کرے تو تیز چھری کے ساتھ ذبح کرے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ حکم دیا ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ تو اسلام وہ مذہب ہے جو صرف انسانوں کے نہیں حیوانات کے بھی حقوق بیان کرتا ہے۔ نمبر 66، بے حیا ہجڑا۔ بے حیا ہجڑا اور مخنث کہ ایسا کہ ہجڑا اسے کہتے ہیں جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اس میں مردوں والی صلاحیتیں بھی نہیں ہیں، عورت والی بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایسا بے حیا ہے کہ وہ عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، معاذ اللہ لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، تو ایسے پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پہ لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی ایک مخنث ہے، ہجڑا ہے، لیکن وہ عورتوں کی طرح کپڑے پہنتا ہے، عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کرتا ہے، زیب و زینت کرتا ہے، اور عورتوں کی طرح چال چلن رکھتا ہے، لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، تو یہ لعنتی شخص ہے۔ کہ اللہ نے اگر اس کو اس حال میں رکھا تو یہ مطلب تو نہیں کہ یہ اپنے ذریعے بے حیائی کو، فحاشی اور یعنی کو پھیلائے۔ جو اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اللہ دردناک عذاب دیتا ہے۔ ایسے لوگ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسی بیماری میں جس کا پھر علاج ہی نہیں ہوتا، کڑ کڑ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنتا ہے۔ نمبر 67، بالوں میں مصنوعی بال لگانا، اسی طرح چہرے سے بال اکھیڑنا اور دانتوں کو رگڑنا اور دانتوں میں خلا پیدا کرنا، یہ تین وہ گناہ ہیں کہ جس پر لعنت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والموتشمات، اللہ کی لعنت ہو ان پر جو مصنوعی بال لگانے والے، لگوانے والے، جسم کو گودنے والے، گدوانے والے، والمتنسمات، اور ان عورتوں پر جو چہرے سے بال اکھیڑیں، والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، اور وہ عورتیں جو اپنے دانتوں کے درمیان میں خلا ڈالیں تاکہ وہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کر دیں۔ تو اس حدیث میں تینوں پر لعنت آئی ہے، یعنی کوئی عورت اپنے بالوں کے ساتھ نقلی بال لگوائے تاکہ دھوکہ دینے کے لیے میرے بال بڑے ہیں، اور دوسروں کو معاذ اللہ گناہ کی طرف مائل کرنے کے لیے، یہ اسی طرح چہروں کے اوپر سے بالوں کو اکھیڑنا فتنے میں ڈالنے کے لیے، دانتوں کے درمیان خلا کو پیدا کرنا تاکہ اس طرح کی عارضی زیب و زینت ڈال کر اللہ کی خلقت کو بدلیں، یہ جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے انسان اس حال میں رہے۔ جو بال رکھے گئے وہ مناسب، شوہر کے لیے بیوی کو زیب و زینت کی اجازت ہے، غیروں کے لیے اجازت نہیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے عورتوں کی زیب و زینت غیروں کے لیے ہوتی ہے، اپنے شوہر کے لیے نہیں ہوتی، اس سے شریعت نے منع کیا ہے تاکہ معاشرے میں فتنہ اور بے حیائی پیدا نہ ہو۔ نمبر 68، باریک لباس پہننا، کہ جو عورت باریک لباس پہنے، حدیث میں ایسی عورت پر لعنت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ رِجَالٌ، اس امت کے آخر میں ایسے لوگ آئیں گے يَرْكُبُونَ عَلَى الْمَيَاسِرِ حَتَّى يَأْتُوا أَبْوَابَ مَسَاجِدِهِمْ، وہ لوگ سواریوں پہ سوار ہو کر آئیں گے، مسجدوں کے دروازوں پر اتریں گے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، نماز کے لیے گاڑیوں میں آ رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پر آ رہے ہیں، کاروں میں آ رہے ہیں۔ تو آپ نے علامت بیان کی تھی قرب قیامت میں لوگ عبادت کی جگہوں کے باہر سواریاں کھڑی ہوئی نظر آئیں گی، لوگ عبادت کے لیے سواریوں پر آئیں گے، یعنی مشقت برداشت نہیں کریں گے کہ ایک آدمی دور سے چل کر آتا ہے، گھر سے وضو کر کے آتا ہے، یعنی ان میں راحت پسندی بہت ہوگی، ان میں راحت کے اسباب زیادہ ہوں گے، وہ صرف چاہیں گے جسم کھانے پینے اور ان چیزوں میں گزرے، وہ اپنے جسم کو جہاد کے لیے تیار کرنا، ٹریننگ رکھنا، جسم کو توانا قوی رکھنا، یہ چیزیں ان میں نہیں ہوں گی۔ تو مسجدوں کے باہر ان کی سواریاں کھڑی ہوں گی، اور آپ نے فرمایا نساؤہم
کاسیات عاریات علی رؤوسہم، ان کی عورتیں ایسی ہوں گی جنہوں نے باریک لباس پہنا ہوا ہوگا اور ان کے سروں کے اوپر بال یوں بندھے ہوئے ہوں گے کاسنمۃ البخت، جس طرح بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، جس طرح اونٹ کی کوہان ابری ہوئی، اس طرح عورتیں سروں کے اوپر یوں اپنے بالوں کو باندھ دیں گی۔ العنوہم فإنہن ملعونات، ان عورتوں پہ لعنت ہو، یقیناً یہ لعنتی عورتیں، یعنی جو عورتیں یوں بال سروں پہ باندھ کر باہر گھومیں، سر پہ دوپٹہ نہ ڈالیں، باریک لباس پہنیں، اپنے جسم کی نمائش کریں، غیروں کو اپنی طرف متوجہ کریں، یہ لعنتی عورتیں۔ تو بہرحال مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ایسا لباس دیں جس کے ذریعے سے ان کا جسم ڈھک جائے۔ غیروں کی کوشش بے حیائی کو عام کرنے کے لیے نت نئے لباس بناتے رہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے فحاشی پھیل جائے۔ آج آپ بازاروں میں جائیں، پوچھیں، کوئی ایسا لباس ملے، ایسی قمیص کہ بچی کی پوری قمیص ہو اور کوہنی سے نیچے بھی ہاتھ ڈھکا ہوا ہو، وہ کہتے نہیں مولوی صاحب وہ زمانہ چلا گیا، فیشن آ گیا۔ تو اس لیے دیکھو یہاں سے نیچے اب آستینیں نہیں ملتی، 10 سال 12 سال کی بچی ہے، کپڑے اب اس کے یہاں کندھے تک ہیں، لباس اس کا باریک ہے، جسم اس کا نظر آ رہا ہے۔ تو آج پورا لباس مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں ہے، کسی کو بھیج دو جی لباس خرید کے لاؤ، وہ کہتے ہیں جی وہ کپڑا نہیں ہے، خود لو اور بناؤ، بنا ہوا کپڑا ایسا نہیں آتا۔ تو غیروں نے بے حیائی فحاشی اتنی پھیلا دی، ایک تو کپڑے کو باریک کر دیا، دوسرا کپڑے کو مختصر کر دیا۔ عورت کو حکم تھا ٹخنوں کو ڈھکو، اس نے ٹخنے کھلے کر دیے۔ عورت کو حکم تھا لباس کھلا پہنو، اس نے لباس کو تنگ کر دیا۔ حکم تھا چادر ڈالو، برقع کرو، اس نے برقعے کو ختم کر دیا۔ حکم تھا اپنے سینے پہ کپڑا ہو، نگاہ نہ پڑے، وہ ہٹ گیا۔ تو بہرحال یہ قرب قیامت کی نشانی تھی کہ عورتیں باریک لباس پہنیں گی۔ نمبر 69، مجلس کے درمیان بیٹھنا۔ مجلس لگی ہوئی ہو اور ایک شخص تاخیر میں آئے، لوگوں کو کراس کر کر کے بالکل آگے آ کر بیٹھ جائے، لوگوں کے درمیان میں زبردستی اپنی جگہ بنائے، تو یہ لعنتی شخص ہے۔ اگر اس کو آگے بیٹھنے کا شوق ہے، یہ جلدی آئے۔ اس کو مسجد میں اور بات سننے کی، واعظ و نصیحت سننے کا شوق ہے، وقت سے پہلے آنے کی کوشش کرے۔ یہ جو بعض لوگ بالکل آخر میں آتے ہیں، ایک کے کندھے پہ ادھر ہاتھ رکھیں گے، دوسرے پر ادھر، زبردستی ادھر کر کے اپنی جگہ بناتے ہوئے اندر جائیں گے، زبردستی بیٹھیں گے، یہ لعنتی انسان ہے جو دوسروں کو تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قعد وسط الحلقۃ، اس شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی جو مجلس کے درمیان آ کر درمیان میں بیٹھ جائے۔ تو سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، اس لیے انسان کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، کسی کونے کھانچے میں بیٹھے، دوسروں کو تکلیف میں نہ ڈالے۔ نمبر 70، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ ذخیرہ اندوزی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان مارکیٹ میں ایک چیز بہت زیادہ خرید لیتا ہے، خریدنے کے بعد پھر اس کو مارکیٹ میں اس چیز کی قلت پیدا کر لیتا ہے تاکہ وہ مارکیٹ میں موجود نہ ہو، اور جب قلت ہو جاتی ہے تو مہنگے داموں میں بیچتا ہے۔ تو جب مارکیٹ میں وہ چینی نہیں ہوگی، مارکیٹ میں آٹا نہیں ہوگا، قلت ہوگی، اب لوگ مجبور ہوں گے، تو اب یہ اپنے گودام سے باہر نکالتا ہے اور منہ مانگے داموں پر بیچتا ہے، لوگوں کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والمحتکر ملعون، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو ذخیرہ اندوزی کرے۔ اس لیے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو مال نصیب نہیں ہوتا۔ حال ہی میں آپ نے ایک واقعہ سنا تھا، جیل چرنگی کے قریب ایک بہت بڑی عمارت تھی، اس میں ایک شخص نے اپنا بہت بڑا مال اسٹاک کیا تھا، تیل کے کارٹن تھے، گھی کے اس میں بڑے بڑے کارٹن تھے، اس نے سب ذخیرہ اندوزی کیا تھا، مہنگے داموں میں بیچوں گا، آگ لگی، سب کا سب ختم ہو گیا، پوری عمارت جل گئی، کچھ بھی نہ بچا۔ وہی شخص جو کل تک عرش پہ تھا اب فرش پہ نظر آ رہا ہے، جو کل تک بانٹتا تھا آج مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے انسان جب ناجائز کام کا ارتکاب کرتا ہے، رب العالمین تھوڑے سے وقت میں اس کی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کام میں نہیں بڑھنا چاہیے کہ کس طرح پیسہ بڑھ جائے، یہ سوچ رکھیں کس طرح اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہوگا، پیسہ خود دے دے گا، اس پیسے میں برکت ڈال دے گا۔ اس لیے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو مال نصیب نہیں ہوتا، بے عزت بھی ہو جاتا ہے، ذلیل بھی ہو جاتا ہے، مال ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ آج کے درس کا آخری گناہ 71 نمبر پر جس پر لعنت ہے وہ ہے ماں بیٹے اور بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنا۔ ماں بیٹوں اور بھائیوں میں جو جدائی ڈالے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من فرق بین الوالدتی و ولدہا، جو تفریق ڈالے ماں اور بچے کے درمیان، و بین الاخی و بین اخیہ، بھائی کے درمیان اور دوسرے بھائی کے درمیان، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کو جہاد ہوا اور جہاد کے درمیان اس کو ایک عورت اور بچہ مال غنیمت میں ملا۔ اب وہ بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ 4-5 سال کا ہے۔ اب کوئی اس میں جدائی ڈالے، بچے کو آگے فروخت کر دے، ماں کو کسی اور کو فروخت کر دے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے کہ اس نے معصوم بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دیا۔ اسی طرح 2 بھائی غلام بن کر آئے، اب ایک کو کسی اور جگہ فروخت کرتا ہے، دوسروں کو دوسری جگہ ان کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح جو 2 بھائیوں میں جھگڑا کرے، ادھر کی باتیں ادھر غلط پہنچا کر دونوں بھائیوں میں نفرت ڈالے کہ ان کے درمیان میں لڑائی ہو جائے، تو یہ لعنتی شخص ہے جو 2 کے درمیان میں لڑائی کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ماں اور بیٹے اور باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالے، باپ کے جا کر کان بھرتا ہے تیرا بیٹا یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، تاکہ باپ بد دعا کرے اور بیٹے کے خلاف کوئی بات کہے، بیٹے کے دل میں جا کر باپ کی نفرت ڈالتا ہے، تو یہ لعنتی شخص ہے جو باپ اور بیٹے میں جدائی پیدا کر رہا ہے۔ اس سے شریعت نے روکا۔ تو بہرحال یہ میں نے 70 گناہ آپ کے سامنے وہ عرض کر دیے جن گناہوں پر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک آدمی کوشش کرے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔